السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 24 مارچ 2022 بروز جمعرات صبح 7 بجے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. آج اہم اس دن ہے اس لیے کہ آج سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی آئینی درخواست اور ریفرنس نمبر 1 آف 2020 کی 5 رکنی بینچ کے سامنے سماعت ہے. بہت سی کنٹروورسیز جنریٹ کی جا رہی ہیں. آرٹیکل 184 اور 186 دونوں کا فیصلہ علیحدہ لکھا جا سکتا ہے. ابھی فیصلہ لکھا نہیں اور یہ کمال ہے، کنفیوژن کریٹ کیے جا رہے ہیں. مجھے اس موقع پہ شعر یاد آ گیا ہے حضرت علامہ اقبال کا، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظام لا الہ الا اللہ. ہمارا کام ہے آپ تک سچائی بتانا، حالات اور واقعات لے کے آنا. جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں وہ بہت تیزی سے کام کر رہی ہیں اور کٹھی ہو چکی ہیں کسی بھی طرح سے، اور اپنے آخری وار کی تلاش میں ہے. اس آخری وار سے جہاں کرپشن، کرپٹ مافیا، بدماشیاں، ان سب کو اکٹھا کر کے ان کو کیسز ختم کرانے، ساتھ ہی گورباچوف ماڈل لے کے آنا ہے. پاکستانی فوج کو نقصان پہنچانا ہے، اس کے اداروں کو نقصان پہنچانا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں رحمان ملک، آپ کو یاد ہے، رحمان ملک نہیں تھا، پیچھے کوئی اور ہی تھے کرنے والے، کہ جہاں وزارت داخلہ کے نیچے ISI کو کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ ایک یہ پولیس فورس بن سکے. اور جو پاکستان میں ایک اہم کردار ہے اس کا، پوری دنیا میں مانی جاتا ہے ISI کا کردار، اس کو ختم کیا جا سکتا. میں ڈائیوٹ کا لفظ بھی استعمال نہیں کر رہا. یہ زیادتی ہوگی کہ ہم سچ نہ بولیں. ہمیں سچ بولنا ہے اور قوم کے سامنے سچ لے کے آنا ہے. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں آپ کو. مولانا فضل الرحمان میدان میں، شہباز شریف میدان میں، تمام سیاسی جماعتیں منتے، ترلے، پیسہ، اثر و رسوخ، ٹکٹیں، نوٹ، اور الیکشن کمیشن خاموش ہے. بڑے ترنم کے انداز میں وہ کچھ نہیں کرنا اس نے، اور وہ کرنا بھی نہیں چاہتا. اس سارے مسئلے کو ہٹا کر اگر آپ دیکھیں، آپ اس سارے مسئلے کو ہٹا کر دیکھیں تو آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے گی. یہاں جو سب سے اہم ایشو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی MQM کے ساتھ ملاقات اور ڈیڈ لاک ختم کرنے سے متعلق میں بتاتا چلوں، جہاں تک تو انڈیویجول ووٹ ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو یہ کرنے جا رہے ہیں یہ اتحادیوں کا، وہ پورا اسکیچ آپ کے سامنے میں نے 187 اپنا 52 ووٹوں کا وہ آپ کے سامنے بیک گراؤنڈ پہ رکھ دوں گا. انڈیویجول تو بہت مشکل نظر آ رہا ہے، مگر اصل جو کام ہے وہ اتحادی اب توڑنے جا رہے ہیں. اور MQM اور اپوزیشن جماعتوں میں سندھ کے بلدیاتی قانون کے مطابق معاملات پر ڈیڈ لاک ہے، لیکن وہ سیٹل ہو گیا ہوا ہے. سندھ حکم بلدیاتی قانون میں جو ہے نا تبدیلیوں پر رضامند ہو چکی ہے، اور اسد زاری اور بلاول بھٹو نے یہ ڈیڈ لاک ختم کرنے میں اہم کردار، گارنٹی ہے نا. چودھری پرویز رائی نے گارنٹی دی تھی MQM کے حوالے سے، اور زرداری نے دی تھی چودھری پرویز رائی کے حوالے سے. اور MQM جو ہے نا سندھ سمیت اہم 3 وزارتیں مانگ رہی ہیں، اور اپنی من پسند کے ڈپٹی کمشنر اور اضلاع میں بلدیاتی افسر چاہتی ہے. اور عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو گورنر اپنا چاہتی ہے. یعنی اچھا کون اصول ہے یار؟ ہم ذرا آپس میں بات کر کے دیکھ لیں کون سے اصول چل رہے ہیں. سودے بازی ہو رہی ہے، برائبری ہو رہی ہے، رشوت ستانی ہو رہی ہے، دھوکے بازی ہو رہی ہے. یہاں تو نا یعنی یہ جس طرح کی چیزیں ہیں، جب آپ ڈیمانڈیں کرتے پھر رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے پھر رہے ہیں، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس طرح ہی شیڈو کیبنٹ آپ کو پتہ ہے فائنل ہو چکی ہوئی ہے، اور شیڈو کیبنٹ کے حوالے سے کئی فیصلے اہم کر لیے ہیں ان لوگوں نے. وزارت وزیر صدر پاکستان مولانا فضل الرحمان
وزیر اعظم کے حوالے سے نام میں بتا چکا ہوں آپ کو پہلے ہی، شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن اصل میں نواز شریف خود یا مریم نواز؟ یہ شہباز شریف تو ایک مورا چھوڑا ہے مختلف اداروں سے رابطے کے لیے، اور کل اس کو استعمال کر کے انہوں نے پھینک دینا ہے، حمزہ کو بھی پھینک دینا انہوں نے۔ مریم نواز کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے وفاقی سطح پر، اور رانا ثناءاللہ صوبائی سطح پر۔ یہ میں ایسے بات نہیں کر رہا، میں تحقیق کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ اور وزیر اعظم کی زیر عدالت میں سب کمیٹی جو ہے، اندرونی کہانی آپ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن میں پھر بھی تھوڑی سی تفصیلات بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اور انہوں نے جو ہے نا اپوزیشن کے ساتھ جانے کا عندیہ دے دیا ہے، اور یہی بتایا انہوں نے کہ وہ ساتھ نہیں چلنا چاہتے، اور مزید پذیرائی عوام اور عدالتوں کے ذریعے ہی لڑ سکتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور جلسے میں بتائیں کیسے چور اور ڈاکو عوام پر مسلط ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ مافیا ملک میں ترقی نہیں چاہتا، یہ اپنا فیصلہ عوام کی عدالت میں چھوڑتے ہیں۔ ناراض ارکان سے دوبارہ رابطہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور عدالت کے ذریعے انہیں تاحیات نااہل کرنے کے حوالے سے معاملہ لے کر وہ چلیں گے۔ اور بات پھر میں یہاں مختصراً کرتا چلوں، آرٹیکل 95 بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا، اس میں تحریک عدم اعتماد ہے، رول 36، رول 37، رول 38 اور سیکنڈ شیڈیول بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوگا، اور اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے دو طریقے، ڈیفیکشن جب آرٹیکل 63A ساتھ لگا کے پڑھتے ہیں تو آرٹیکل 63 یہ دو، پری ڈسکوالیفیکیشن اینڈ پوسٹ ڈسکوالیفیکیشن۔ پوسٹ تو ہے جب ووٹ ڈال دیں گے آپ، اور اس کی نااہلی 62(1)(f) کے تحت میں بتا چکا ہوں، لیکن پھر میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ وہ صادق اور امین امانت دار نہیں رہتا نا، جب ووٹ تو امانت ہے نا، کانٹریکٹ ہے۔ اور حلف نامہ بھی بیک گراؤنڈ پہ میں کوشش کروں گا چل سکے نیشنل اسمبلی کا، تاکہ آپ کو سمجھے اپنا حلف بھی وہ توڑ رہے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ ساری چیزیں، اور نیشنل اسمبلی کے رولز میں ترامیم کے حوالے سے آئینی درخواست مکمل کر لی ہوئی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا یا سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے انکوائری اور انویسٹیگیشن JIT بنانے کے حوالے سے یہ چور و چکے جتنے سامنے آ چکے ہیں، اور ان کا کردار بڑا واضح طور پر سامنے آ چکا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے ووٹ بیچا ہے، امانت داری میں دھوکے بازی کی ہے، اور آئین اور قانون ایسے لوگوں کی اجازت نہیں دیتا۔ ساتھ ساتھ یہ ایک اور کام ہو رہا ہے کہ عثمان بزدار نے نا کے حوالے سے وزیر اعظم نے ایک اہم فیصلہ کیا ہے، جہانگیر ترین کے وفد کو بڑی پیشکش کر دی ہے، ترقیاتی منصوبے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی یقین دہانی۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کی جہانگیر ترین کے رہنما نعمان لنگڑیال اور عبدالحی دستی سے ملاقات ہوئی، اور ترین گروپ نے تحفظات سے اور اسے متعلق عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ پرویز خٹک سے رابطہ کیا مراد راس نے، اور مائنس بزدار مطالبے سے ہٹنے پر فنڈز فراہمی کی یقین دہانی کرائی، اور مشاورت کرنے کا وہ فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ 25 تک جو ہے نا، 25 کو ایک ڈیٹ سامنے، کٹ آف ڈیٹ ایک رکھ لیں کہ جس میں اتحادیوں نے فیصلہ کرنا ہے، اور اتحادی سارے تو نہیں، چند اتحادی حکومت کا ساتھ چھوڑنے والے ہیں، اور وہاں بھی وہ بڑے سودے بازی ہو رہی ہے۔ اس سودے بازی کا رزلٹ کیا نکلتا ہے آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ کل 23 مارچ کے لیے حوالے سے آرمی چیف کا بڑا اعلان آپ نے دیکھ لیا، اور انہوں نے کیا سیاستدان کو آپس میں طے کرنے دے، معاملہ جو ہے فوج مداخلت نہیں کرے گی، کہ سیاستدان صبح لڑتے ہیں اور شام میں اکٹھے بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، یہ معاملات آپس میں طے کریں، فوج مداخلت نہیں کرے گی، عوام صحیح لوگوں کو ووٹ دیں گے تو پاکستان بدلے گا، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا کے لوگ انسان بن جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کا مسئلہ ہم ہیں تو میڈیا بھی ہے۔ اور یہ غیر رسمی گفتگو تھی ان کی، میڈیا ٹھیک ہے نا جی، سندھ بلوچستان اور فاٹا کے نوجوانوں سے غیر رسمی گفتگو آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہی کہا پاک فوج کے سربراہ نے کہ فوج کا حصہ بنے، آنے والوں میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگلا آرمی چیف فاٹا اور بلوچستان سے ہو، بلوچستان کے لوگ باہر بیٹھے
لوگوں کو بہکاوے میں نہ آئیں، صوبے کی خوشحالی اور قبائل اضلاع کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور ریکوڈیک کے جیسا منصوبہ جو بڑی تعداد میں نوکریاں لے کر آ رہے ہیں، اپنی زندگیاں پہاڑوں میں ضائع کرنے کی بجائے ملک کی ترقی میں حصہ ڈالیں۔ سرحد پار بیٹھے دشمنوں سے جلد نمٹ لیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ منتخب نمائندے ہی فیصلہ کریں اس ملک کے لیے کیا بہتر ہے، سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے ہیں، اور فوج مداخلت کرے تو بھی نہ کرے تو برا بلا سننے کو ملتا ہے۔ نوجوان سوشل میڈیا کی طرف نہ دیکھیں، جو چیزیں آ رہی ہیں جو حوصلہ افزا نہیں ہیں، بڑی تباہی ہے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ آرمی چیف اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگائیں، بلکہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں۔ سندھ اور بلوچستان کے لوگ انہیں ووٹ دیں جو ترقی چاہتے ہیں۔ بار بار ایک ہی طرح کے لوگوں کو ووٹ دیں گے تو مسائل کس طرح حل ہوں گے؟ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، امریکہ اور بھارت شکست نہیں دے سکتے۔ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے والی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ اور میڈیا کے جو پوچھا استفسار کیا، انہوں نے کہا گھبرائیں نہیں، کچھ ایسا نہیں ہوگا جس سے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں۔ انہوں نے اپنا ذکر کیا کہ 7 برس کی عمر والد کا انتقال ہوا، پرائیویٹ میٹرک کیا، داخلہ بھی سپورٹ کی سیٹ پر بنا، لیکن آج فیلڈ مارشل کے طور پر اپنے آپ کے سامنے ہوں، محنت کو اپنا شعار اپنائیں اور آگے بڑھیں۔ یہ وہ ساری اہم ہے، ایک بڑا واضح طور پر بات کر دی ہے انہوں نے کہ حالات اور واقعات کس طرف چل رہے ہیں۔ انہوں نے وضاحت کے ساتھ دے دیا کہ پاکستان فوج کسی سیاسی ایجنڈے میں نہیں آئے گی، پہلے بھی نہیں آ رہی، یہ تو ہماری خام خیالی ہے اس بات کو، لیکن ہم جس طرح ٹرولنگ ہو رہی تھی، فوج کو بدنام کیا جا رہا تھا، میرا خیال ہے اس سے کم از کم ریلیف تو ملا ہے کہ پاکستانی فوج کے ساتھ اس طرح مت کیا جائے۔ یہ ہمارے ادارے ہیں، ہمارے لیے ہیں، اور جس طرح ہماری حفاظت کر رہے ہیں، ان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ایک میسج آ گیا، تو وہ ایک بات میں نے کہا صاحب وہ شاید میں بھول گیا، میں ذکر نہیں کیا۔ اور خاتون سیاستدان جو ہے نصرت پٹھان، اور وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ دھمکیاں دے رہی ہیں، پتہ نہیں کون دھمکیاں دے رہے ہیں، سندھ کے MNA کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، اور یہاں جو ہے نا کہ سوال کیا چاہ رہی تھی کہ نیب کے کیسز میں فالو نہ کیا جائے، اور یہ جس طرح مرضی کہیں، پیسہ جس طرح آیا، ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں، میں ان میں نہیں جانا چاہتا۔ میرا مقصد ہے کہ آئین پاکستان 1973 پر عمل درآمد ہو، اور اس کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اس کی تشریح اگر کرنی ہے عدالتوں نے کرنی ہے، عدالت کے پاس معاملہ ہے، عدالت پہ ٹرسٹ کریں، بہترین ججز ہیں بینچ کی شکل میں آئے ہوئے، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ اجازت چاہوں گا، السلام علیکم، اللہ حافظ۔